جیسا کہ ناظرین آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں جو تاریخی طور پہ خطرناک سیلاب آیا ہے اور جو اس کے نقصانات ہیں، اس کے جو اسباب ہیں، اور گورنمنٹ اس سلسلے میں کیا کر رہی ہے، اور ہمارے تاجران اور ہمارے جو بڑے بڑے کمپنیاں ہیں یا فلاحی ادارے کیا کر رہے ہیں، اس کے اوپر ہم بات کریں گے اس قسط میں. اور میرے ساتھ موجود ہیں وقاص وڑائی صاحب، تو ہم ان سے کچھ کوشچن کریں گے، تو آپ پلیز سنیے گا. جی وقاص وڑائی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام علیکم صاحب، ٹھیک ٹھاک، آپ سنیں؟ جی اللہ کا کرم ہے. تو سر سب سے پہلے میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اتنا خطرناک سیلاب ابھی آیا ہے پاکستان میں، جس کی دہائیوں میں ہمیں کوئی نظیر نہیں ملتی، اور اس کی کیا گورنمنٹ اس کے لیے تیار تھی؟ اس ناگہانی، بلکہ اس کو ناگہانی بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ آج کل جب سب کو پتہ ہے میڈیا میں کیا ہونے والا ہے کیا نہیں ہو رہا، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی دیکھیے، کلائمیٹ چینج بذات خود پوری دنیا میں اب ایک سبجیکٹ بن گیا ہے، جسے اردو میں موسمیاتی تبدیلی کہا جاتا ہے. تو یہ بین الاقوامی سطح کے اوپر اس کے اوپر بہت ساری جو ہے وہ بات چیت ہوئی، اور پاکستان کے علاوہ بہت سارے ممالک، جس میں ہمارے اسلامی برادر ممالک، گلف کنٹریز جو ہے، یہ سعودی عربیہ، یہ دبئی وغیرہ، یہ سارے بھی اس کی جو ہے وہ مطلب زد میں آئے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 2-3 سال سے وہاں پہ بہت زیادہ مدینہ منورہ میں، ریاض میں اور یہ دبئی وغیرہ میں بے حد تباہ کن بارشیں ہوئیں، حتیٰ کہ دبئی مال تک جو ہے وہ پانی چلا آیا. تو یہ کلائمیٹ چینج جو ہے وہ بیسیکلی یہ اس خطے میں اب جو ہے وہ آیا ہے. پاکستان میں بھی اس کی 3-4 سال سے جو ہے وہ مطلب یہ اطلاعات تھیں آہستہ آہستہ، اور اب اس سال اس نے مکمل طور کے اوپر بتا دیا ہے کہ بھئی میں اب یہاں پہ آ گیا ہوں. لیکن بدقسمتی سے ہماری تیاری انفارمیشن کے باوجود بھی اس طرح کی نہیں تھی کہ ہم اس کے نقصانات سے جو ہے وہ بچ سکتے. دیکھیں، 100% تو اس سے بچنا دنیا کی کسی ایڈمنسٹریشن، کسی ریاست کے لیے بھی پاسبل نہیں ہے، لیکن جس حد تک ہم پچھلے 2-3 سال سے خود کو بچا سکتے تھے آہستہ آہستہ اپنی تیاریوں سے، اپنی احتیاطی تدابیر سے، وہ بھی ہم جو ہے وہ نہیں کر سکے. اس میں عوام پاکستان بھی جو ہے وہ اس میں حصے دار ہے، اور آف کورس ہمارے گورنمنٹس جو ہیں وہ فیڈرل بھی اور پروونشل گورنمنٹس بھی، وہ بھی اس میں اس کی جو ہے وہ ذمہ دار ہیں. اور نتیجہ تن کیا ہوا کہ اس دفعہ ہمارے 3 صوبے، جس میں پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر کسی حد تک، پنجاب اور سندھ میں جو ہے یہ تاریخ کا 47 سے لے کے آج تک جب سے ہم لوگوں نے ہوش سنبھالا ہے، اس سے بڑی آفت ہم نے جو ہے وہ نہیں دیکھی، جس سے اس وقت قوم جو ہے وہ نمردزما ہے. جی تو شکریہ. تو یہ اس سلسلے میں جو چلے سیلاب کی جو تباہکاریاں ہیں، جو لوگوں کے ساتھ وہاں پہ پیش آیا ہے، جو مال و مویشی کی صورتحال ہے، وہ تو ایسا لوگوں کے سامنے آ رہی ہے. اور لیکن یہ جو گورنمنٹ کی جو ابھی سیلابی صورتحال کی بات، جو گورنمنٹ جو لوگوں کو خوراک پہنچانے کی یا ان کو رہائش پہنچانے کی کہ جو بڑی بہت بری صورتحال ہے، گورنمنٹ جو فیل ہو رہی ہے، جو نظر آ رہا ہے، جو ہم ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، جو وہاں کے عوام، جو ریئل گراؤنڈ پہ جو لوگ موجود ہیں، جو بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ زیادہ تر وزیر آ رہے ہیں وہ تصویریں کشی کرنے کے لیے، وہ ٹک ٹاک بنانے کے لیے، اور بس وہ سوشل میڈیا کو خوش کرنے کے لیے آ رہے ہیں، جبکہ وہاں پہ لوگ تو بیچارے چیخ و پکار کر رہے ہیں، اور ان کے تو لاکھوں کے ان کو جس ایریا میں سیلاب آیا ہے وہاں پہ لوگ ڈوبے ہوئے ہیں، وہاں پہ تو بل آ رہے ہیں. تو اس کے بارے میں گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے یا کیا کرنا چاہیے اور کیوں نہیں کر رہی؟ دیکھیں، گورنمنٹ جب پنجاب کی طرف سیلاب نے رخ کیا تو یہ بیسیکلی بہت زیادہ بارشوں کی وجہ سے نہیں، اس کی بیسک مین وجہ یہ تھی کہ انڈیا کے جو ڈیمز تھے وہ سارے فل اپ ہو گئے تھے، اور یہ پرڈکٹڈ تھا اور ہائیلی لائکلی تھا کہ وہ یہ ہمارے ساتھ یہ کریں گے. ٹھیک ہے، پنشمنٹ تو انہوں نے ہمیں کرنے کا مطلب جو ہے وہ منصوبہ نہیں. سوری معذرت چاہتا ہوں وڑائی صاحب، بڑی معذرت چاہتا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں وہ ہمیں پنش کریں گے. دیکھیں، اگر وہ ہمارا پانی روکیں تو ہم رونا شروع کر دیتے ہیں، جی انڈیا ہمارا پانی روک رہا ہے، ہم احتجاج کرتے ہیں، انہوں نے سنتا معاہدہ معطل کیا، ہم ان کو عالمی عدالت میں لے گئے. اگر وہ
ضرورت سے زیادہ اب جب بارشیں ادھر بھی ہو جاتی ہیں، ظاہر ہے خدا تو ہمارا ہے، ان کا بھی ہے، بادل اگر ادھر آتے ہیں بادل تو ادھر بھی برستے ہیں، اگر وہ پانی جو ان کے لیے زحمت بننا شروع ہو جائے تو وہ ظاہر ہے انہوں ریلیز کریں گے، جس طرح ہمارے ڈیم میں ہم ریلیز کرتے ہیں، تو ابھی ہم رونا شروع کر دیتے تھے انہوں نے کہ جان کے چھوڑا. اس میں ہم لوگ خوش، کبھی اگر وہ پانی روکے تو ہم ناراض، اگر وہ پانی چھوڑے ایکسٹرا تو ہم ناراض. تو ہم ہر بات میں انڈیا کو تو نہیں بلیم کر سکتے. بڑا صاحب نہیں، یہ بات آپ کی اس پوائنٹ کی جی بڑا صاحب دیکھیں، یہ بالکل یہ بات بجا ہے، اور اس میں ہماری نیگلیجنس، کوتاہی جو ہے وہ بالکل ہے کہ ہم دریاؤں کے حوالے سے ہم لوگ ڈیمز جو ہیں وہ نہیں بنا سکے. یہ اس کی جو ہے وہ مین ریزن ہے، اور یہ بات آپ کی بجا ہے کہ ہم اس میں انڈیا کو 100% جو ہے وہ بلیم نہیں کر سکتے. اب جہاں تک آپ نے گورنمنٹ کی امداد کا جو ہے وہ سوال کیا، تو ملک صاحب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ ہمارے پنجاب کی اس وقت جو ٹوٹل آبادی ہے اراؤنڈ 13 کروڑ، ماشاءاللہ دنیا میں بہت سارے ممالک کی آبادی اس سے آدھی ہے. ٹھیک ہے، جہاں پہ آپ پورے یونائٹڈ کنگڈم کی آبادی ملا کے بھی پنجاب سے آدھی بنتی ہے، بجا فرمایا آپ نے. ٹھیک ہے، یہی بات ہے. اب اتنی بڑی آبادی میں اگر اس قدر وسیع پیمانے کے اوپر ڈیزاسٹر آتا ہے تو پاکستان چونکہ ظاہری بات ہے فائنینشلی طور کے اوپر بہت زیادہ کوئی اسٹرانگ ہماری نہ اکانومی ہے، اور ہم لوگ تو تابع ہیں ہر چیز کے متعلق IMF سے بدقسمتی سے. اس وجہ سے برق رفتاری کے ساتھ تمام لوگوں کو فی الفور جو ہے وہ مطلب رسپونڈ کرنا کسی بھی ایڈمنسٹریشن کے لیے. دیکھیں، بیٹھ کے آپ حکومتوں کو، آپ فیڈرل گورنمنٹ کو، یہ ابھی کی جو گورنمنٹ نہیں ہے، پریویس گورنمنٹس کو بھی، ہمارا ایک تو یہ اب بڑا رواج بن گیا ہے کہ ہم ایز اے ہیومن، ایز اے پاکستانی، کسی بھی چیز کی رسپانسبلٹی ہم اپنے اوپر فردن اپنے اوپر نہیں لیتے. ہم ہر چیز کا جو ہے وہ مطلب بانڈا پھوڑ دیتے ہیں جی کہ یہ ہماری یہاں صوبائی گورنمنٹ کی غلطی ہے، یا ہماری فیڈرل گورنمنٹ کی غلطی ہے، یہاں ہمارے چیف منسٹر غلط ہیں، یہاں ہمارے PM غلط ہیں، یہاں ہماری بیوروکریسی. اور بھائی ہمیں یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ اب انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے. تمام لوگوں کو پچھلے کافی عرصے سے پتہ تھا کہ یہ حالات جو ہیں مطلب کلائمیٹ چینج آ رہا ہے، اور مطلب انڈیا کی طرف سے بھی تھریٹ ہمارے اوپر موجود تھا کہ کنٹرول ان کے پاس ہے، وہ کسی وقت بھی ہمارا پانی چھوڑ بھی سکتے ہیں، بند بھی کر سکتے ہیں. تو ہم نے انڈیویجولی کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ واٹ وی نیڈ ٹو ڈو، اور کیا ہمیں جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے ایز اے ہیومن، ایز اے پاکستانی، اور اپنے مفاد میں ہمارے کیا جا رہا ہے. جب یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز، یا لاہور میں جو راوی کے بیڈ کے اوپر جو بھی ہاؤسنگ سوسائٹی بنی ہوئی ہیں، ادھر راولپنڈی میں نجی ہاؤسنگ سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں درائے سوا میں، تو یہ جب جن لوگوں نے یہ سوسائٹیز بنائی انہوں نے تو نہیں دیکھیں بڑا صاحب، میں آپ کے کلامی کے لیے معذرت چاہتا ہوں. دیکھیں ہم یہ دیکھیں گورنمنٹ اس میں شعبہ حرام بوٹی حلال والا کام نہیں کر سکتی. گورنمنٹ کی ناک کے نیچے یہ سوسائٹیز بنی ہیں، اور کافی حد تک جو میں نے تجزیہ نگاروں کی باتیں سنی، گورنمنٹ کا بیچ میں ہاتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب چاہے وہ ہم عمران خان کی بات کریں، چاہے عمران خان کے بعد نون کا دور آیا، اس کے اندر جو راوی کے اوپر یہ جو بنی ہے منی پاکستان، منی سلطنت جو بنی ہے، اور لوگوں کے اربوں روپے ڈوبے. اب عوام بیچاری کیا کرے؟ ہم عوام نے تو جب عوام کو پتا ہے کہ ایک چیز گورنمنٹ سے اپروو ہے، یہ پالیسی، یہ جو ہے نا، یہ سوسائٹی اپروو ہے جی، یہاں پہ ہمیں پانی بھی ملے گا، گیس بھی ملے گی، بجلی بھی ملے گی، سیکورٹی بھی ملے گی، تو عوام تو بیچارے پیسہ دے کے خرید رہے ہیں نا، وہ مفت میں تو نہیں بانٹ رہی تھی سوسائٹیز. تو میرے خیال میں عوام کے اوپر ہم نہیں ڈال سکتے، عوام کے اوپر، عوام نے تو بیچارے نے اپنے حق لال کا پیسہ کہیں نہ کہیں تو لگانا ہوتا ہے. ہاں، یہ جو مگر مچھ ہیں، بڑے بڑے مگر مچھ، اور ان مگر مچھوں میں گورنمنٹ بھی ظاہر ہے، گورنمنٹ کے بھی بیچ میں ملی بھگت ہوتی ہے، جیسی بھی ہوتی ہے، کم ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے، ٹیکس کا چکر ہوتا ہے، نیب کا ہوتا ہے، واللہ والے میں FIA کا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. تو گورنمنٹ ایک پراپر اسٹڈی کرا کے ان لوگوں کو لائسنس کیوں دیتی ہے؟ اب جب یہ بیچارے عوام پیسہ دے دیتے ہیں، آدھی سوسائٹی بنتی ہے، آدھی نہیں بنتی، بھاگ جاتے ہیں. یا پھر ابھی جس طرح یہ 40 سال کے بعد راوی نے اپنا قبضہ چھڑوا لیا ہے، اب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اب عوام سے ذمہ دار نہیں ہے، عوام نے تو گڈ فیتھ پہ وہ پیسے لگائے اور سیفٹی کے لیے بنا لیے. تو ہر معاملے میں ہم اور جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں عوام کیا کرتی، اب سیلاب سے پہلے عوام کیا کر سکتی ہے؟ یہ جو لوگ ہیں پنجاب کے، گجرات کے، جدھر جدھر سیلاب آئے ہیں،
یہ بیچارے اپنی جھونپڑیاں، اپنے گھر، اپنے بنگلے چھوڑ کے کدھر جا سکتے ہیں؟ آج اللہ نہ کرے آپ کو یا مجھے، میں جس گھر میں بیٹھا ہوں، مجھے پتا چلے گورنمنٹ کہہ دے جی کیا پتا ہفتے میں یا مہینے میں یہاں پہ سیلاب لگ جائے، تو میں کیا کروں؟ کیا میں یہ گھر چھوڑ کے کدھر جاؤں؟ چھوٹے چھوٹے بچے لے کے، جن لوگوں کے بچے ہیں، مال مویشی ہے، کیونکہ زیادہ تر تو ہمارا طبقہ جو دیہات میں ہے وہ تو بیچاروں مال مویشی، بلکہ یہ تو ان کی زندگی ہے، ایک ڈنگر، ایک بھینس، ایک گدھا، ایک گھوڑا، ایک مرغی، ایک بکری. یہ بکری نہیں ہے، یہ ان کی فیکٹری ہے، یہ ان کی مل ہے ان غریبوں کی، یہ ان کے بچوں کا روزگار ہے، ان کی زندگی، ان کی جمع پونجی ہے، یہ ان کی پینشن ہے. تو وہ بیچاری یہ اپنی پینشن کو، اپنی جمع پونجی کو اٹھا کے کدھر جا سکتے ہیں؟ جی نہیں، وہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ظاہری بات ہے، لیکن آپ یہ بھی سوچیں کہ جب میں یا آپ یا کوئی XYZ ہم کوئی چیز خریدنے جا رہے ہیں، چاہے وہ گھر ہے یا گاڑی ہے، تو ہمیں اس کی پراپر ویریفیکیشن بھی کرنی چاہیے. دریا کے بیڈ، یہ جو جن لوگوں نے وہاں پہ سارے گھر وغیرہ خریدے ہیں، سر یہ پاکستانی ہی ہیں، پنجاب سے ہی تعلق رکھتے ہیں اور اچھا برا بہتر طور کے اوپر سمجھتے ہیں. تو جب تک ہم اس طرح کی سوسائٹی کو، عوام کسٹمرز جو ہیں وہ ان کو ڈیمورلائز نہیں کریں گے، اس میں انٹرسٹ شو نہیں کریں گے، تو یہ جو بڑے بڑے مگرمچھ ہیں، یہ جو اشرافیہ ہے، ان کو بھی سمجھ آئے گی کہ یار اب لوگ سیانے ہو گئے ہیں. اگر ہم اس طرح کے کام کریں گے، یعنی دریاؤں کے بیڈز کے اوپر اگر ہم ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائیں گے، یا جو نجائز تجاوز، اس کے دریاؤں کے علاوہ بھی جو بھی شہروں کی آبادی بہت زیادہ ڈرامیٹیکلی ہماری انکریز ہوئی ہے پچھلے تقریباً 1 دہائی میں، تو اس میں بہت سارے بڑے شہروں میں غیر قانونی سوسائٹیز ہیں. تو لوگوں کی بھی کسی حد تک یہ ذمہ داری بنتی ہے. ہم کب تک چھننے مننے کاکے بنے رہیں گے؟ ہماری بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ یار ہم ان سے پراپر ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ مانگیں، اور یہ چیز چیک کریں کہ یہ کسی ملی بھگت کی وجہ سے تو نہیں ہے، کیا یہ پکی ہے اور کیا ہمیں یہ لینی چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی گورنمنٹ کی سپورٹ کی بات ہے، تو گورنمنٹ ڈیفینیٹلی، میں نے آپ سے جیسے پہلے کہا ہے کہ ہماری پاپولیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو اس قدر تیزی کے ساتھ شاید کوئی اور ایڈمنسٹریشن ہوتی تو وہ کر سکتی تھی، لیکن ابھی جب تک مین سٹریم میڈیا جو بتا رہا ہے وہاں تک تو کافی حد تک جو ہے وہ لوگوں کو فیسیلیٹ کرنے کی گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے. اس کے علاوہ جو ظاہری بات ہے پانی اترے گا، پھر اس حساب سے جتنا ڈیمیج ہوا ہے اس کے اعداد و شمار کے بعد جو ہے وہ دیکھیں گے کہ گورنمنٹ صوبائی اور وفاقی گورنمنٹ جو ہے وہ لوگوں کو کتنا کمپنسیٹ کرتی ہے. چونکہ نقصان سر بہت بڑے پیمانے پہ ہوا ہے، پختونخوا میں ہوا ہے، پھر پنجاب کی آپ دیکھ لیں، کوئی شہر، کوئی جگہ اس کی، کوئی ڈسٹرکٹ جو ہے وہ اس کا نہیں بچا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، ایک ہوتا ہے دریا کا کوئی باندھ ٹوٹ گیا ہے تو پانی بستیوں میں یا جو تھوڑے سے ہٹ کے گاؤں ہیں وہاں پہ چلا گیا ہے، تو وہ ایک اور جو ہے پکچر ہے. ایک ہے کہ ہم لوگوں نے دریاؤں کے درمیان میں، ابھی لوگوں نے چاول بھی کاشت کیا ہوا ہے، اس سے پہلے سب گندم بھی کاشت کرتے ہیں، اس کے درمیان سولر پلیٹس لگا کے پورے سسٹمز جو ہیں وہ لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں. گراؤنڈ کے اوپر اگر انسان گاڑی لے کے اس طرف سارے دریاؤں کے جتنے بھی بیڈ کے اراؤنڈ ایریاز ہیں وہاں پر یو کین سے دیٹ کہ یہ نجائز تجاوزات ہیں. مانتے ہیں کہ گورنمنٹ کی بھی کسی حد تک ذمہ داری ہے، سول انتظامیہ کی، کہ وہاں سے ان لوگوں کو ہٹایا جائے کہ بھائی یہ جو ہے وہ دریا کا ایریا ہے، آپ یہاں پہ ایسا نہیں کر سکتے. لیکن لوگ بھی، ہمیں بھی ایجوکیٹ ہونا پڑے گا. چونکہ دیکھیں کلائمیٹ چینج ابھی آیا، یہ تو نہیں ہے کہ اگلے سال نہیں آئے گا، اللہ کرے نہ آئے، لیکن چونکہ ایک چیز آنا شروع ہو گئی ہے تو کلائمیٹ چینج، تو ہمیں اب ایجوکیٹ ہونے کی ضرورت ہے. اور ابھی سے ہمیں واٹر مینجمنٹ کی طرف، ہماری پہلی بات ہے گورنمنٹ کو اس کے لیے پراپر پلاننگ کرنی چاہیے، اور اس کے علاوہ شہریوں کو بھی، دیہاتیوں کو بھی، پاکستانیوں کو بھی یہ بات سوچنی چاہیے کہ یار ہم اس طرح کا اپنا سیٹ اپ جو کریٹ کریں تاکہ آئندہ کے بعد اگر اس طرح کی ناگہانی آئے تو ہم میکسیمم حد تک جو ہے وہ اپنے آپ کو بچا سکیں. ٹھیک ہے. ابھی یہاں چاول کی فصل جو ہے وہ تقریباً 30% اس کا اراؤنڈ نقصان ہوا ہے، جو ایکسپرٹ اعداد و شمار دے رہے ہیں. چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ چاول کی فصل جو ہے وہ ویسے ہی بہت زیادہ پانی مانگتی ہے. چلے آپ نے چاول کی فصل کی بات کی، چلے اس پہ ہم بعد میں آتے ہیں، بلکہ آ ہی جاتے ہیں. ابھی میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، میں نے بی بی سی میں سنی کہ بظاہر بی بی سی والے ہیں، میں کوئی جگہ میں کی تو رپورٹ نہیں پیش کر رہا، بی بی سی والے ایکسپرٹ سے ملتے ہیں، وہ جو بڑے بڑے ہمارے عہدیداران ہیں ان سے ملتے ہیں. تو بی بی سی کہہ رہے ہیں، انہوں نے تاجروں کے نام بھی دیے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ جو فوڈ بحران پیدا کیا جا رہا ہے، یہ جو گندم، یہ جو چنا، یہ جو کاشت، یہ جو سبزیاں، یہ پھل فروٹ جو مہنگے ہو رہے ہیں، ان کی خیبر پختونخوا میں اور سندھ میں تو آٹے کا
توڑا جو ہے وہ ڈبل سے بھی اوپر جا چکا ہے. تو بقول BBC کے یہ جو مصنوعی قلت پیدا کی جا رہی ہے اس میں بڑے بڑے تاجران شامل ہیں, انہوں نے ذخیرہ اندوزی کی ہوئی ہے, اتنا فصلوں کو نقصان پہنچا نہیں ہے, اور یا آٹے کو یا چنے کو یا گندم کو یا چاول کو, جتنا یہ تاجر اپنے جس طرح 80 سالوں سے یہ کرتے آ رہے ہیں, غریب کا خون پینا اور خود کو بعد میں حج کر لینا اور بعد باہر بڑا بڑا رکھ دینا, جی حاجی فلاں فلاں فلاں. تو یہ اس کے بارے میں آپ چونکہ وہاں پہ گراؤنڈ پہ موجود ہیں, آپ کیا کہیں گے, مہنگائی کتنی فیصد راولپنڈی کی اگر بات کی جائے کتنی فیصد بڑی ہے, اور کیا اس کے پیچھے یہ جو تاجروں کا, یہ جو حاجیوں کا کتنا بڑا ہاتھ ہے اس میں؟ جی ظاہر بات ہے, دیکھیں یہ مصنوعی قلت پیدا کی جاتی ہے. ابھی تک جیسے چینی کا بحران ہے تو وہ ابھی تک بھی حل نہیں ہوا. ابھی تک بھی جس جگہ پہ میں ہوں راولپنڈی میں, یہاں سارے علاقے میں پہلی بات ہے مل ہی نہیں رہی, اور اگر مل بھی رہی ہے تو 200 روپے کلو چینی جو ہے وہ مل رہی ہے. اگر آپ گورنمنٹ کا سٹینڈ سنیں تو وہ 175 روپے کے اوپر دکانداروں کو کہتے ہیں کہ آپ بیچیں. تو ثابت کیا ہوتا ہے کہ ظاہری بات ہے بحران ہمیشہ پیدا کیا جاتا ہے, چونکہ چینی جتنی آج سے 2 ماہ پہلے پاکستان میں استعمال ہو رہی تھی ابھی بھی اتنی ہی ہو رہی ہے نا جی, ٹھیک ہے. ابھی اس سے ڈبل کنزمپشن کیسے زیادہ بڑھ گئی ہے کہ بحران پیدا ہو گیا ہے. اسی طرح آٹے کا بھی یہی حساب ہے کہ جتنا 2 سے 3 یا 5 ایکڑ والا جو زمیندار ہے, چھوٹا جو زمیندار ہے جس نے بڑی مشکل سے اپنے الیکٹریسٹی کے بلز وغیرہ یہ زراعت کے مینٹین کیے ہوتے ہیں, اور اس نے اپنے بہت سارے سال کے کام روکے ہوتے ہیں کہ یار اس دفعہ فصل کے پیسوں سے میں یہ کام کر لوں گا, وہ فی الفور جا کے منڈی میں جو بھاؤ انہیں ملتا ہے اس بھاؤ پہ وہ جا کے دے کے اپنی ریکوری کرتے ہیں اور اپنی تیاری اگلی فصل کے لیے کرتے ہیں. جو ہمارے ہاں بڑے زمیندار ہیں جن کی فی الفور یہ مجبوری نہیں ہوتی کہ وہ فصل کھیت سے اٹھا کے سیدھا منڈی میں جا کے دے آئیں, ان کے ذرائع آمدن مختلف اور بھی ہوتے ہیں, وہ پھر اس کو سٹور کرتے ہیں اور واچ اینڈ سی کی پالیسی رکھتے ہیں کہ جب مارکیٹ میں ڈیمانڈ اور سپلائی میں فرق آئے گا ہم اس وقت اپنے پتے شو کریں گے. تو یہ پھر وہ لوگ سٹور جو ہے وہ کرتے ہیں, اور پھر مصنوعی بحران پیدا کیا جاتا ہے, اور اس سے مطلب 110 روپے سے آٹا اس وقت راولپنڈی میں یا پنجاب میں جو چکی کا آٹا ہے وہ سر 120 پہلے 120 ہوا ہے سڈنلی, اور پھر ابھی ایک ہفتہ پہلے وہ 130 ہو گیا. ٹماٹر آپ کے 100 روپے کلو تھے, پھر 100 سے 150 ہوئے ہیں, اور اب سڈنلی 300 روپے کلو چلے. ٹھیک ہے. اسی طرح پیاز ہے, اسی طرح ہر طرح کی سبزی ہے. تو جو فوڈ انفلیشن ہے اس میں ہاتر ہوا اضافہ جو ہے وہ ہوا ہے جو اس سیلاب کے ثمرات سامنے آ رہے ہیں. اب اس کا کیا گٹھ جوڑ ہے اور کتنا گورنمنٹ کے ادارے ہیں, سول انتظامیہ ہے جن کا یہ کام ہے اس سارے سسٹم کو چلانا, جو چلا رہے ہیں, they have to find out why this happens. لیکن بدقسمتی سے وہ 80 سالوں سے کوشش ہی کیے جا رہے ہیں. آج سے ہم اگر 50 سال پہلے کے 1973 کا بھی اخبار اٹھا لیں تو وہاں پہ یہی ہیڈ لائن ملتی ہے, چینی چوروں کو, چینی مافیا کو نہیں چھوڑا جائے گا. اور جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے تبھی سے علیم خان ہو یا کوئی پتہ نہیں جہانگیر پتہ نہیں کوئی نام کا بندہ تھا, اس کی ملی تھی جو شوگر ملی عمران خان کے دور میں, اس ٹائم اس کو پکڑنے کی باتیں ہو رہی تھی, کچھ بھی نہیں بنا. شوگر مافیا ہے, آٹا مافیا ہے, چاول مافیا ہے, ڈیزل مافیا ہے, اور ڈیزل مافیا کے اندر تو ہمارے بڑے بڑے جو نا مولانا صاحب ہیں, یعنی بڑے بڑے ہمارے علماء اس میں ان کا نام آتا ہے الجڈلی. تو باقی بات یہ ہے کہ کیا کیا جائے, ایک ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے اور وہاں پہ عوام کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اور چلیں آپ سے میرے خیال میں آخری سوال کی طرف ہم چلتے ہیں, اور کیونکہ یہ تو ایسا موضوع ہے کہ یہاں پہ گھنٹوں بھی باتیں کرتے جائیں تو, لیکن ہم نے ظاہر ہے ناظرین کا بھی, ہم سننے والے کا, دیکھنے والا کا بھی, اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو ان کا بھی خیال رکھنا ہے کہ وہ بھی بور نہ ہوں, چونکہ یہ ہمارا پہلا پروگرام ہے, پہلی ہماری نشست ہے, تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم کیری آن رکھیں گے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان میں عام آدمی, عام جینون آدمی, جو جینون پرسن ہے وہ کیا سوچ رہا ہے, اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ کیا بیت رہی ہے. تو مجھے یہ بتائیں, اللہ تعالیٰ کرے خیر کرے, یہ سیلابی صورتحال سے نکلے پاکستان, تو آگے گورنمنٹ کا کوئی پلان نظر آ رہا ہے یا کچھ بنے گا, یا 80 سالوں سے وہی جو سیلاب کا رستہ ہے وہیں سے گزرتا جائے گا قیامت تک, اور وہیں پہ رہنے والے بسنے والے ڈوبتے چلے جائیں گے؟ جو لوگوں کا جانوروں میں, پنجاب میں جانوروں کا نقصان ہوا ہے, پنجاب میں دیکھیں پختونخوا میں جو سیلاب آیا ہے اس کی صورت اور تھی, چونکہ وہ مطلب
بہت ہی خوفناک قسم کا جو ہے وہ آیا، جس میں جانی نقصان ہمارے پختونخوا میں ہمارے لوگوں کا زیادہ ہوا ہے۔ اس کے نسبت پنجاب میں جو ہے وہ جانی نقصان تو الحمدللہ کافی کم ہوا ہے، گھروں کا نقصان ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو فی الفور جس نے لوگوں کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہے یا آئندہ آنے والے دنوں میں متاثر کرے گا، وہ جانوروں کا جو ہے وہ نقصان ہے۔ چونکہ جس بندے کی بھینس یا بکری یا بچڑا، جس سے اس کی تمام امیدیں، جیسے پروگرام کے سٹارٹ میں آپ نے بات کی ہے، تو یہ مطلب جن لوگوں کے ضائع ہوئے ہیں ان کا جو نقصان ہوا ہے، چونکہ دودھ فروشی جو ہے یہ اس طرف ہمارے پنجاب کی طرف جو ہے یہ بہت بڑا ایک ذریعہ معاش ہے لوگوں کا، کہ فی الفور آپ دودھ دوتے ہیں، آپ اس سے بیچتے ہیں اور آپ اس سے پیسے لیتے ہیں۔ اب وہ جو ان لوگوں کا نقصان ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ویسے تو گھروں کا بھی ظاہری بات ہے نقصان ہے، لیکن وہ اس سے زیادہ جو روزمرہ کی معاملات زندگی ہے وہ لوگوں کا معطل ہوا ہے، جو جانوروں کا جو ہے وہ نقصان ہوا ہے، اور گورنمنٹ کو اس طرف توجہ جو ہے وہ دینی چاہیے، اور مجھے امید ہے کہ گورنمنٹ کوئی نہ کوئی ایسا پلان بنائے گی تاکہ لوگوں کا روزمرہ کا جو چولہا ہے وہ تو جلتا رہے۔ جہاں تک پلاننگ کی بات ہے، دیکھیں اب اس قدر شدید نتائج ہم نے جو بھگتے ہیں 2025 میں، جس کے ہم بالکل بھی متحمل اس وقت نہیں ہو سکتے تھے، جو ہمارے ملکی حالات ہیں، جو ہمارے انٹرنیشنلی جو حالات ہیں، تو ہم نے یہ بہت بڑا سٹ بیک جو ہے وہ قومی سن ہے یہ۔ اب وقت میں سمجھتا ہوں کہ فائنلی آ گیا ہے کہ ہمیں سر جوڑ کے گورنمنٹ کو، سول سوسائٹی کو اور تمام لوگوں کو، انتظامیہ کو بیٹھ کے واٹر مینجمنٹ کے اوپر بات کرنی چاہیے، کسی ڈیم کی طرف جو ہے وہ بڑھنا چاہیے، اور حاصل دریا کے بیڈز کے اوپر جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں یا یہ لوگ ابھی مطلب پانی وغیرہ اتر جائے گا تو واپس ادھر ہی جا کے اپنا سیٹ اپ بناتے ہیں، اور پھر ہر سال جو ہے وہ متاثرین کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس کو ہمیں اب وقت آ گیا ہے کہ ہر صورت میں ہمیں اسے روکنا پڑے گا، تاکہ آئندہ آنے والے سالوں میں خدا نخواستہ اگر اس طرح کی صورتحال ہو تو ہم میکسیمم نقصان سے جو ہے وہ ہم بچ سکیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ واٹر مینجمنٹ اگر ہماری بہتر ہو گئی تو ہم انشاءاللہ تعالی اس سے جو ہے وہ ہر چیلنج کی طرح مردزمہ ہو جائیں گے۔ چلیں جی، اللہ تعالیٰ کرے خیر کرے، اور لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لیے سب کو، جیسے آپ نے بتایا، سب اداروں کو مل کے کام کرنا پڑے گا، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں اگر سپریم کورٹ کے پرانے ججز کی ہی بات کی جائے، انہوں نے ڈیم کے اوپر، ڈیم کے نام کے اوپر اربوں روپے اکٹھے کیے گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں، اور پھر نام پتہ چلا، ہم نے آج تک ڈھونڈے رہے ہیں وہ بھائی صاحب کدھر گئے، وہ ڈیم کدھر گیا، اور ہمارے پیسے کدھر گئے۔ جیسا پہلے ہمارے ساتھ دہائیوں سے ہوتا آ رہا ہے، بلکہ جب سے پاکستان بنا ہے، گورنمنٹ کو یہ شوشہ چھوڑ کے پیسے جمع کرنا شروع کر دیتی ہے۔ جس طرح میں چھوٹا سا تھا، مجھے یاد ہے کہ اپنا اگاؤ اپنا کھاؤ اسکیم نواز شریف صاحب نے سٹارٹ کی تھی، بلکہ میں تو پریشان بھی ہو گیا تھا کہ اپنا اگاؤ ہم کیسے اگائیں گے اور کھائیں گے۔ تو اربوں روپے اکٹھے کیے، کوئی وہ قرض نہیں اتارا، کدھر گئے کدھر نہیں گئے، تو یہ تو وہ فائلوں میں گم ہو جاتا ہے، یا پھر جو ہماری اشرافیہ سو کارڈ ہے اس کے پیٹوں میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ ہم نے اپنے جو انفراسٹرکچر ہے، آپ جو ہمارا روڈ انفراسٹرکچر ہے وہ الحمدللہ دنیا کے معیار کے مطابق ہے، کہ اگر آپ یو اے میں ٹریول کر رہے ہوں، آپ یو کے میں ٹریول کر رہے ہوں یا کسی اور ملک میں ٹریول کر رہے ہوں، تو الحمدللہ ہمارا روڈ انفراسٹرکچر جو ہے وہ بہت خوبصورت اور بہت بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، ظاہری بات ہے اب یہ روڈز ہم نے مقامی سطح کے اوپر خود ہماری اپنی کنسٹرکشن کمپنیز نے بنائی ہیں، ہماری حکومتوں نے جو ہے اس کے لیے فنڈ دیا ہے، ہم ٹیکس پیئر منی کا، عوام کا جو ہے سارا پیسہ ہے، ہم نے میٹروز بنائی ہیں، مطلب ہم آہستہ آہستہ جدت کی طرف الحمدللہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ بڑے بڑے ہم نے بلڈنگز بنائی ہیں، مالز بنائے ہیں، ڈیفینس میں ہم الحمدللہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں۔ تو یہ جو ڈیمز نہ بننے کا جو فنامنا ہے، جو المیہ ہے، یہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ ہمارے جو ارباب اقتدار ہیں، میرا خیال ہے کہ اب تو ہمیں اس متعلق فائنلائز جو ہے وہ ہمیں فائنل پلاننگ کرنی ہوگی، چاہے کسی بھی اور چیز کو سٹاپ کر کے روک کے بھی ہمیں اس طرف آنا چاہیے، تاکہ ہم آئندہ آنے والی جنریشنز کو جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ ہم لوگ سیو کر سکیں۔ دیکھیں، جب کسی بھی شخص کی، کسی بھی خاندان کی، ایک خاندان کی زندگی اگر متاثر ہوتی ہے، اس کا روزگار چلا جاتا ہے یا اس کا گھر چھین جاتا ہے، تو وہ آپ سمجھیں کہ ایک پوری نسل کے لیے، ایک پوری جنریشن کے لیے ایک کرائسس کریٹ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے ریکور کرنا ایزی نہیں ہے، دنیا میں کہیں بھی ایزی نہیں ہے، اور ہمارے ہاں تو ظاہری بات ہے ہم تو پہلے ہی ابھی جو ہے وہ ہماری اکانومی کی صورتحال بہت زیادہ بہتر نہیں ہے، اس وجہ سے ہمارے لیے تو یہ زیادہ جو ہے وہ نقصان دہ ہے۔
اب وقت آ گیا کہ ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے. بالکل ہمارے ہاں تو ہوتا بھی ایسا ہے, بیچارہ کمانے والا ایک ہوتا ہے, اگر اس کی اکانومی اللہ نہ کرے خراب ہو جائے تو پھر پورے خاندان, پورے جو کنبہ ہے اس کی اکانومی خراب ہو سکتی ہے. آپ نے وجہ فرمایا. اور بالکل ایسا ہی ہے. اصل میں ہمارے ہاں نا جو کہ گورنمنٹ آتی ہے شارٹ ٹرم کے لیے, وہ اس کا لانگ ٹرم ایجنڈا ہوتا ہی نہیں ہے کہ آج سے 30 سال بعد, 5 سال بعد, 10 سال بعد. ظاہر اگر کوئی ڈیم سٹارٹ ہوگا تو وہ دہائیاں لے گا. وہ یہ تو نہیں جس نے سٹارٹ کیا تو اسی کی گورنمنٹ کے اندر 5 سال کے اندر بن جائے گا. شاید یہ بھی وجہ ہے وزیروں کی, مشیروں کی, گورنمنٹوں کی. ان کو پتہ ہے ہم نے آنا ہے 2-4 سال کے لیے, 5 سال تو ہم نے پورے کرنے نہیں. 80 سالوں میں تو 5 سال پورے ہوئے ہی نہیں ہیں, اور آگے نہیں نظر آ رہا کب پورے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کرے کسی گورنمنٹ کے 5 سال پورے ہوں. تو ان کو پتہ ہوتا ہے 5 سال ہم نے پورے کرنے, ہم آئے ہیں یہاں پہ ٹائم ٹپانے. تو جتنا ٹائم ہم نے ٹپا لیا ہماری یہی کامیابی ہے. ہم کون جانے آگے دیکھے گی, آگے والی نسلیں جانے, ان کا کام جانے, ڈیم بنے گا نہیں بنے گا, اسی طرح پر زندگی پوری کریے. تو یہ میرے خیال میں یہ بھی وجہ ہے. تو کیونکہ اگر عوام کو اس کی اصل طاقت کا پتہ چل جائے یا ان کو مل جائے جو کہ ووٹ ہے, تو اگر ووٹ کی طاقت عوام کو پتہ چل جائے یا یوز کرنا شروع کر دے عوام, یا ان کو حق دے دیا جائے, تو پھر وہ یہ سیاستدان بھی ڈریں گے کہ اگر ہم نے ڈیلیور نہ کیا تو ہماری یہ جو کمپنی ہے, جو کمپنی سے مراد ہمارا جو نون ہے, ہماری جو PTI ہے, ہماری جو پیپل پارٹی ہے, ہماری جو اسلامی جو بھی پتہ نہیں جو جتنی بھی مذاہب, یہ جو ہمارے اسلامی جماعتیں ہیں, یہ ختم ہو جائے گی. کیونکہ ہمیں اقتدار نہیں ملے گا, ہمیں ووٹ نہیں ملے گا, تو ہمارا یہ جو خاندانی سسٹم ہے یہ ختم ہو جائے گا. لیکن چونکہ ان کو ڈر ہی نہیں ہے, یہ پاکستان میں تقریباً 400 خاندانوں نے گورنمنٹ کر رہے ہیں, یا ہمارے اوپر 400 خاندان 80 سالوں سے مسلط ہیں, اور پتہ نہیں کب تک مسلط رہیں گے. ایک ریزن یہ بھی ہے. چلیں وڑائچ صاحب, کوئی اور پوائنٹ ہے آپ کا, کسی اور پوائنٹ کو آپ نے کور کرنا ہے تو آپ دیکھیے یہ ایک چیز میں اس میں ایڈ کروں گا کہ یہ جو مطلب اختتام کی طرف دیکھیے آپ پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں, جتنے بھی دنیا میں ممالک ہیں زیادہ تر میں بلدیاتی نظام جو ہے, یا ہمارے ہاں جو سسٹم چل رہا ہے اس میں بلدیاتی نظام, لوکل گورنمنٹ سسٹم, جس میں اقتدار جو ہے وہ انتہائی نچلے سطح کے اوپر آ جاتا ہے. اور ہماری تقریباً ہر جو جمہوری حکومت ہوتی ہے وہ اس بات کا نعرہ لگاتی ہے کہ ہم اختیارات کو نچلی سطح کے اوپر منتقل کریں گے. دیکھیں جب تک ہمارے اختیارات نچلی سطح کے اوپر نہیں آتے اور ہمارا لوکل گورنمنٹ سسٹم مکمل طور کے اوپر یونین کونسل لیول کے اوپر اسٹیبلش نہیں ہوتا, ہمارے یہ مسائل, سندھ کے مسائل کراچی سے بیٹھ کے کیسے مراد علی شاہ صاحب آپریٹ کر سکتے ہیں؟ ہمارے مسائل یہاں بیٹھ کے کوئی کیسے جو ہے وہ مریم نواز صاحب آپریٹ کر سکتی ہیں اتنے بڑے پنجاب کے؟ دنیا میں کہاں یہ ہو رہا ہے؟ گنڈا پور صاحب پشاور میں بیٹھ کے پورے پختونخوا کو کیسے کور کر سکتے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے جن ممالک میں بلدیاتی نظام چل رہا ہے وہ پھر پاگل ہیں. ہمیں بلدیاتی نظام کی طرف جو ہے وہ جانا چاہیے تاکہ ہمارے اپنے مسائل, یہ چاہے پانی کا ہو, چاہے سیوریج کا ہو, چاہے روڈ انفراسٹرکچر کا ہو, چاہے لا اینڈ آرڈر کا ہو, چاہے کسی بھی طرح کا ہو, یہ فوڈ پرائسز کے حوالے سے ہو, کچھ بھی ہو, ہمارے اپنے لوگ, ہمارے محلے کی سطح کے لوگ جو ہیں وہ بس اقتدار ہوں, جنہیں ہم لوگ خود الیکٹ کریں اور ان کو جا کے اپروچ کرنا ہمارے لیے آسان ہو, تب جا کے جو ہے وہ ہمارے گراؤنڈ سطح کے اوپر جو مسائل ہیں وہ حل ہوں گے. حکومتیں جتنی بھی کوشش کرتی تھیں لاہور میں بیٹھ کے, یا آپ کے ہمارے جو MPAs ہیں, یہ نچلے سطح کے اوپر گلی محلے کے مسائل, یہ دنیا میں کہیں بھی جہاں پہ یہ جمہوری نظام ہے جو ہمارے ہاں ہے, تو ہمیں جو ہے وہ ایک صحت مند بلدیاتی نظام کی جو ہے وہ اشد ضرورت ہے. جی جی بالکل, بے شک مجھے فرمایا آپ نے, ایسا ہی. جی بالکل. پھر کیا کہتے ہیں وڑائچ صاحب, پھر ہم ختم کریں پروگرام کو. آخر میں ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہوش کے رکھوں دے اور پاکستان کی حفاظت فرمائے, اور عوام کے اندر ظاہر شعور پیدا کرنے کے لیے ایجوکیشن بہت ضروری ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کی حفاظت فرمائے. اور آپ پلیز اگر آپ نے یہ ویڈیو سنی ہے, اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ لائک اور شیئر اور کمنٹ کیجیے گا, اور سبسکرائب کر لیجیے گا چینل کو, تاکہ آنے والے جو ہمارے پروگرام ہیں اور ہم ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ کرتے رہیں گے, اور ہم آپ کے سامنے اصل حق سچ لے کے آیا کریں گے. کوئی گپیں, کوئی چھوڑ, جھوٹ, کوئی مکس بات نہیں. ہم عام آدمی کی بات کوشش کریں گے کہ ہم ناظرین کے سامنے رکھیں, سچ اور حق کی بات سامنے رکھیں, تاکہ لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا ہو
یا لوگوں جی سے بالکل۔ کچھ سیکھنے کی کوشش کریں. بڑی مہربانی عرائض صاحب آپ کا، آپ نے تشریف لائے، تو خوش ہیں. اوکے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پاکستان زندہ باد.